براہ راست قومی اسمبلی کے اجلاس لیے چلیں گے. شام میں قریشی اظہار خیال کریں گے. انوسنس کے لیے وہ بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوا جناب والا. اور اب رانا شمیم صاحب کا جو ایفیڈیوٹ ہے, یہ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی بھی معاملہ سب جوڈس ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ بظاہر لگتا ہے اٹ از another attempt to influence the proceedings of the court and to seek decisions in a particular direction. یہ ٹرینڈ بہت خطرناک ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں اس کا ہم سب کو نوٹس لینا چاہیے اور اس کے لیے تدارک کرنا چاہیے. ایک دوسری چیز جناب والا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, ہمارے حزب اختلاف کے دوست ہیں, تنقید کرنا ان کا حق ہے اور ان کی باتوں کو سننا ہمارا فرض ہے, اور ہم نے ان کی تنقید میں جو مثبت پہلو ہے اس کو بھی تلاش کرنا چاہیے, اور اگر کوئی مثبت پہلو ہے اگر ہم اس کو اپناتے ہیں تو ہم اپنا فائدہ کرتے ہیں. لیکن جناب والا تنقید برائے تنقید ہم کرتے ہیں اور اس سے پورے ملک میں ایک مایوسی پھیلتی ہے. آپ کا جو انویسٹر کانفیڈنس ہے وہ متاثر ہوتا ہے, اور جو ہماری معیشت مشکل میں رہی تھی اور اب وہ ریکوری کی طرف مائل ہو رہی ہے, اس کو obstruct کرنا اگر اس کا آبجیکٹو ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں اور معیشت کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ دیر پا ہوا کرتے ہیں. جناب والا میں نہیں سمجھتا کہ آج قوم کے سامنے اس قسم کی گفتگو سے مایوسی پھیلائی جائے. مایوسی پھیلانے سے میں نہیں سمجھتا کہ ملک کا مفاد ہے. آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ کہہ دینا کہ جو خرابی ہے, جو مشکلات ہیں, یہ ایک نااہل اکنامک ٹیم کی وجہ ہے, یہ حقائق کے برعکس ہے. جناب والا میں اس لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ میں بغیر کسی پہ تنقید کیے آئیے ایک تارانہ نظر ڈالتے ہیں کہ اگست 2018 میں جب تحریک انصاف کی حکومت معرض وجود میں آتی ہے تو ہماری اکنامک سچویشن کیا تھی. لیٹس آسک دی اکانومسٹ آف پاکستان کہ آپ کے جتنے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تھے, which side were they pointing? Were they pointing in the right direction or were they pointing in the wrong direction? آپ دیکھیں کہ 2 سال میں بہت مشکل فیصلے کیے, کڑوی گولی کھائی, پینفل ڈیسیژنز لیے گئے. کس لیے؟ ٹو اسٹیبلائز دی اکانومی, اینڈ پیپل سفرڈ. We took a lot of criticism, but economy الحمدللہ تیسرے سال میں اسٹیبلٹی کے بعد ریکوری کی طرف اب ریفلیکشن اس کا آنا شروع ہو گیا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. یہ بلومبرگ کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. یہ اکانومسٹ کہہ رہا ہے. یہ وہ ادارے ہیں جو آپ کی اور میری بولی نہیں بولتے, وہ اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں, ان کے اپنے انالیسز ہوتے ہیں. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ آج پاکستان کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے اٹ از ٹچنگ 5.37%. ناؤ سر, مسلم لیگ نواز کی جو حکومت کے ترہ امتیاز تھا, میری بات مکمل ہو جائے پھر ضرور کیجیے گا بات, جو ترہ امتیاز تھا ان کا تھا. اس کے بعد احسان اقبال صاحب بات کریں گے, پلیز آپ تشریف. میری بات مکمل ہونے دیں سر, آپ ضرور بات کیجیے. احسان اقبال صاحب کریں گے. اس کے بعد ان کا ترہ امتیاز تھا کہ ہم نے 5% گروتھ حاصل کی ان حالات میں جن کنڈیشنز میں انہوں نے کی, اور جن کنڈیشنز میں آج آپ کی حکومت نے کیا ہے. کووڈ کنڈیشن میں پوری دنیا کی معیشت کانٹریکٹ کر رہی ہے. پوری دنیا کی معیشت کو کووڈ کنڈیشنز کی وجہ سے سیٹ بیک ہوا ہے, اور ان حالات میں آپ نے 5.37% گروتھ کی ہے. آپ کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے جو سٹیگنیٹ کر رہا تھا, جس پر جمود طاری تھا, جناب والا آج بینک کا سروے کہہ رہا ہے it has grown by 3.3%. Now sir, primarily we are an agrarian economy. There are 83 lakh
agriculture farming households in Pakistan. When their purchasing power goes up, it has a multiplier effect on Pakistan's economy. اور یہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو دیکھیے, دی پروڈکشن از گوئنگ اپ, اور اس کا امپیکٹ جو ہے آج آپ کو دکھائی دے رہا ہے ان گروتھ. اینڈ دس شوز دیٹ دی ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان آف دا PTI گورنمنٹ از ککنگ آف اینڈ اٹ از فائنلی ہیونگ این امپیکٹ آن دی اکانومی. جناب والا, میں اعتراف کروں گا, اپوزیشن جب بات کرتی ہے اور ان کی بات میں اگر صداقت ہے, ہم آنکھ بند نہیں کر سکتے. ہمیں آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے, ہمیں کان کھلے رکھنے چاہیے. جب یہ کہتے ہیں کہ فرٹیلائزر کی قیمتیں چڑھی ہیں, بالکل ٹھیک کہتے ہیں, میں اعتراف کروں گا. بالکل کھاد کی قیمت چڑھی ہے, ہم سب کہتے ہیں, ہم سب دیہی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں, ہم غافل نہیں ہیں, ہم جواب دہ ہیں. بالکل کھاد کی قیمت چڑھی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیوں چڑھی ہے. میں سمجھتا ہوں, اور ہم نے بحیثیت حکومت کے کیا اقدامات لیے ہیں اس میں ایک ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے. لاہور لیے چلیں گے, شہزاد اکبر کی نیوز کانفرنس آ رہی ہے. دوسرے ملزم اور باقی دیگر ملزمان بھی پیش ہوئے. ایک لیگل ایشو تو تھا کہ بیل کی جو پری اریسٹ بیل ہے یا بیل کی کسی بھی پٹیشن کے اندر ملزم کا فزیکلی موجود ہونا ضروری ہوتا ہے, لیکن وہ کووڈ کی وجہ سے نہیں تھے. تو عدالت نے یہ کہا ہے کہ آپ جو نیکسٹ ویک میں چلان جہاں بھی آپ جمع کرائیں گے, جو بھی ریلیونٹ عدالت ہوگی, تو پھر اس عدالت میں دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے بیل بھی اپلائی کرنی ہے تو آپ اس کورٹ میں اپلائی کریں گے. ادروائز یہ 28 تاریخ تک ایکسٹینڈ کر دی گئی. تو ابھی جو FIA ہے وہ چلان انشاءاللہ اگلے ہفتے جو کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن ہے اس کے سامنے داخل کر دے گی, اور اس کے بعد پھر ان کی ضمانت کا معاملہ دیکھا جائے گا. ایک سوال جو لاسٹ ویک بھی میں آپ لوگوں کے لیے چھوڑ گیا تھا, اب چونکہ ان کو کووڈ ہو گیا ہے, لیکن وہ یا ان کے ترجمان آپ کو جہاں کہیں بھی ملیں, میری بڑی ایک درخواست ہے کہ باقی وہ جو بھی باتیں کرتے ہیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں, لیکن ایک سوال تو ان سے لازمی کرنا بنتا ہے کہ آج تک انہیں ان سے FIA کو یا نیب کو کوئی جواب نہیں ملا جو کیس کے فیکٹس ہیں ان کے اوپر. اور کیس کے فیکٹس جو ہیں کہ گلزار جو اکاؤنٹ میں جو پیسے جمع ہوئے اورنگزیب بٹ کے طرف سے, جس کو انہی کا کیش بوائے مسرور انور جو کہ ڈاکومنٹڈ ہے وہی چیک جمع کراتا ہے, وہی کیش نکلواتا ہے, اور وہی کیش مسرور انور ان کے اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے, ذاتی اکاؤنٹ میں. آج تک کوئی ایکسپلینیشن لیڈر آف اپوزیشن کی طرف سے نہیں آئی. تو میں کوشش کروں گا مجھے اسمبلی میں ملیں تو میں ان کو وہاں بھی یاد کراؤں, لیکن اگر آپ لوگوں سے ملیں یا ان کے ترجمان آئیں تو یہ سوال ان سے بہت لازمی بنتا ہے. باقی تو اس کیس کے اندر جو دیگر شواہد ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں, ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے, 14 ملازمین کے بینامی اکاؤنٹس ہیں, اور وہ بالکل اس پہ تو شہباز شریف صاحب ضرور فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی میرے بیٹوں سے پوچھیں, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ مطلب دنیا کا میں سمجھتا ہوں ایک عجیب سا قصہ ہے کہ بیٹوں کا کاروبار پھلتا پھولتا ہے چیف منسٹر کے بیٹے ہونے کی وجہ سے. اور سوال جب کیا جائے احتساب کا تو کہتے ہیں بچوں سے پوچھے, میرا کوئی تعلق نہیں. لیکن میں آپ کی توجہ ایک دوسرے معاملے کی طرف دلوانا چاہتا ہوں جو کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ تھا, رانا شمیم کے ایفیڈیوٹ کے اوپر. اس پورے کیس کو میں سمجھتا ہوں ایک کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اعتزاز احسن صاحب بہت بڑے ماشاءاللہ قانون دان ہیں, سینئر ہیں, سیاست کو بھی بڑا بہتر سمجھتے ہیں اور شریفوں کو بھی بہت سمجھتے ہیں. تو انہوں نے ایک ٹرم بنائی ہوئی ہے, وہ بڑی پسند ہے مجھے, اسے کہتے ہیں شریف ڈاکٹرائن. وہ جو شریف ڈاکٹرائن ہے جس کو اعتزاز صاحب بھی فرماتے ہیں, وہ کیا ہے؟ شریف ڈاکٹرائن ہے کہ جی ججز کو یا خرید لو, اور اگر وہ نہ بکے تو اس کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ. اور یہ میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں. شہباز شریف صاحب, جسٹس قیوم صاحب اور سیف الرحمان صاحب کی ٹیپس اس ملک کی ہسٹری کا حصہ ہیں کہ وہ بالکل اس کے ہمارے ذہنوں میں ذہن نشین ہیں. وہ بار بار میڈیا پہ چلائی بھی جاتی ہیں. شاید ہم ان کو اتنا زیادہ ویٹیج نہیں دیتے شریف ڈاکٹرائن کو سمجھنے کے لیے,
لیکن حال ہی میں ہوئے اسی واردات کے دوبارہ ہونے سے وہ شریف ڈاکٹرائن پھر سے ایک دفعہ واضح ہو گئی ہے۔ اب ابھی اگر آپ دیکھیے کہ یہ جو اس وقت جوڈیشری کے خلاف یا ان ججز کے خلاف جن کے پاس ان کے مقدمات ہیں، ان کے خلاف ایک کانسپریسی کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس میں ایک چیز جو، کیونکہ یہ چور بڑے کچے ہیں، جس طرح وہ کیلبری فونٹ پکڑا گیا تھا، اس طرح سے ان کی چوری بھی بڑی جلدی پکڑی جاتی ہے۔ ابھی میں 2-3 واقعات آپ کو صرف سیکوینس سے بتاتا ہوں، آپ اس کی سیکوینس دیکھیں تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ اس وقت شریف ڈاکٹرائن کس والے حصے پہ عمل کر رہی ہے، اور وہ حصہ ہے حملہ آور ہونے کا۔ پہلے مریم بی بی کا کیس ایون فیلڈ اپارٹمنٹ والا ہیئرنگ کے لیے فکس ہوتا ہے، ایک بینچ بنتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ہر طرح کا ہیلا بہانہ ان کی طرف سے کیا گیا کہ اس طریقے سے کیس ڈیلے ہو جائے، لیکن جب بینچ نے کہا کہ نہیں، کیس فردر ڈیلے نہیں ہو سکتا اور دونوں سائڈز آ کے اپنا کیس رکھیں تاکہ ہم فیصلہ کریں، تو سب سے پہلے ایک چربا قسم کی آڈیو لیک آتی ہے۔ وہ جسٹس ثاقب نثار کی اللیجڈلی ایک، اور میں اس کو چربا اس لیے کہتا ہوں کہ وہ 2 دن کے اندر ہی ایکسپوز ہو گئی، کیونکہ اس آڈیو کو جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو صاف، ایون اپنے نارمل، آپ کوئی فورینزک ایکسپرٹ نہیں ہے لیکن ایک عام آدمی بھی سن کے اس کو لگتا ہے کہ اس ٹیپ کے اندر جو کہا جا رہا ہے اس سے قطع نظر جو اس کے اندر ٹون ہے، اس کے اندر آواز ہے، اس کا چینج ہونا ہے، کلکس ہیں، یہ کوئی عجیب سی بات لگتی ہے۔ اس کے بعد ایک میڈیا ہاؤس نے اس کی فورینزک بھی کروا لی امریکہ سے۔ وہ فورینزک کی رپورٹ جب سامنے آئی تو اس فورینزک کی رپورٹ نے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ جو ہے ڈاکٹرڈ ہے، اس کے اندر جو آواز ہے اس کا تسلسل نہیں ہے اور وہ مختلف موقعوں پہ لی گئی آواز ہے۔ تو وہ والا جو پہلا چربا حملہ تھا وہ تو فیل ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد، اور یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹائم لائن سیکوینس، اس کے فوراً بعد رانا شمیم نامی ایک شخص کا ایفیڈیوٹ آ جاتا ہے جو کہ ایک بہت بڑے اخبار کے فرنٹ پیج پہ چھپ جاتا ہے۔ اب اس ایفیڈیوٹ میں بڑے بڑے دعوے کیے گئے۔ اب اس ایفیڈیوٹ کے اوپر بھی 2 طرح کے سوالات ہیں۔ پہلا سوال تو اب وہی کہ ایک عام آدمی کی طرح آپ سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ رانا صاحب کو 3 سال بعد کیوں ان کا ضمیر جاگ گیا، اور اتنے ریلیونٹ ٹائم کے اوپر کیسے جاگ گیا، جو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ضمیر کی آواز سن کے یہ کیا۔ اس کے علاوہ جو اس کے اندر کانٹینٹس ہیں اس ایفیڈیوٹ کے، وہ بھی فیکچولی کریکٹ نہیں ہے، فیکچولی میچ نہیں کرتے کچھ چیزوں سے، کیونکہ جب جج صاحب کے اوپر حملہ کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج، آنریبل جج کے اوپر، وہ تو جس ڈیٹ کو بتا رہے ہیں وہ وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ لیکن اس چیز سے قطع نظر کہ اس کے اندر کانٹینٹس کیا ہیں، سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ایفیڈیوٹ کا اور ٹائمنگ کا مقصد کیا تھا۔ اس ایفیڈیوٹ کو سبمٹ کرانا اور ٹائمنگ کا مقصد تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاری ایک مقدمے کے اندر اثر انداز ہونا اور آنریبل جوڈیشری کو پریشرائز کرنا انہی ٹیکٹکس کے ساتھ کہ ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن اب وقت کافی بدل چکا ہے، نہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی شعبے کو اپنے اس طرح سے سبڈو نہیں کر سکتے جس طرح یہ 90 کی دہائی میں کر لیا کرتے تھے۔ اب کیلبری فونٹ والوں کو ایکسپوزے اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ پہلے تو اسلام آباد ہائی کورٹ اینڈ رائٹلی سو اس کا نوٹس لیتی ہے اور اس پورے ایفیڈیوٹ کو جوڈیشری کے اوپر حملہ تصور کرتی ہے اور کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ سٹارٹ کرتی ہے۔ رانا شمیم پیش ہوتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں جی کہ میں نے تو یہ ایفیڈیوٹ دیا ہی نہیں، کسی کو لاک اینڈ کی میں تھا۔ اچھا، وہ والا جھوٹ بھی ایکسپوز ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے ایک رپورٹ آ گئی کہ یہ لاک اینڈ کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن جو ایفیڈیوٹ ہے وہ نواز شریف کے دفتر میں سائن ہوا ہے۔ لندن میں نواز شریف کا ماربل آرچ کے اوپر جس کی ملکیت شاید ان کے صاحبزادے کی ہے، ماربل آرچ پہ اس دفتر میں یہ سائن ہوا، اور جب یہ سائن ہوا وہاں ان کے پورا گینگ موجود تھا جو یوزول آپ کو وہ نظر آتا ہے۔ اب یہ رپورٹ لندن بیسڈ ایک صحافی نے کی، اس رپورٹ کا دوسرا سلسلہ کل یا پرسوں میرا خیال ہے ایک اخبار میں چھپا ہے، اور خود اپنا یوٹیوب چینل پہ بھی عرفان ہاشمی نامی جرنلسٹ نے انہوں نے کیا ہے۔
لیکن اس میں بڑا ایک انٹرسٹنگ ایویڈنس ہے. میں چونکہ قانون کا طالب علم ہوں تو میں قانون کے حساب سے دیکھتا ہوں. اس میں بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز سامنے آئی ہے کہ انہوں نے اس کا فورینزک کروایا ہے. ان کے پاس جو آڈیو ہے چارلز گتھری کی. چارلز گتھری وہ اس میں کریکٹر ہے جو کہ نوٹری پبلک ہے جس نے وہ ایفیڈیوٹ نوٹرائز کیا, اور وہ آن ٹیپ ہے یہ کہتے ہوئے کہ میں نے یہ ماربل آرچ میں نواز شریف اور حسن نواز کا جو دفتر ہے جہاں یہ ساری ملاقاتیں بھی کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے میں نے یہ ایفیڈیوٹ سائن کیا, اور یہ تمام لوگ جج کے علاوہ یہ وہاں موجود تھے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پیس آف ایویڈنس ہے, کیونکہ ان کی جو رپورٹ چھپی ہے کل اخبار میں اس کے مطابق دو چیزیں ہوئی ہیں جو بڑی اہم ہیں. ایک فورینزک رپورٹ جو آئی ہے اس کے مطابق جو ریکارڈنگ ہے چارلز گتھری کی یہ تمام باتیں ریویل کرتے ہوئے وہ اوریجنل ہے, یعنی کہ کوئی فارورڈڈ نہیں ہے, واٹس ایپ کے اوپر نہیں ہے, وہ اوریجنل سورس ڈاکومنٹ ہے جس کے اندر اگر کوئی قومی اسمبلی میں شاہ محمود قریشی اظہار خیال کریں گے. And that shift is from geopolitics to geoeconomics. Why? To attain economic security for Pakistan, to protect the well-being of ordinary Pakistani. We have changed the direction of Pakistan's foreign policy. Thank you. And Janab Wala, I will conclude. And I will conclude, my speaker, I will conclude that ہم نے آپ سب بتائیں, ایک طرف میری جماعت کہتی ہے بولے, آپ جو حکم کریں. نہیں ٹائم کا بس ابھی ٹائم ہو گیا جی, پلیز. رائٹ سر, میں آپ کا احترام کرتا ہوں, میں اس چیئر کا احترام کروں گا, میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا, لیکن جانے سے پہلے یہ کہہ دوں گا کہ میں نے ایک خط عاجزانہ سا خط شہباز شریف صاحب کی خدمت میں پیش کیا, اور ایک عاجزانہ سا خط چٹھی سید جی کے نام لکھی ہے, بلاول بھٹو کے نام لکھی ہے جی. تو میں کہہ رہا ہوں وہ میرا خط پڑھ تو لو, اس خط کا جواب تو دے دو, مانو نہ مانو بیٹھو تو صحیح, گفتگو تو کرو, بیٹھ کے بات تو کرو, آؤ. اتنا حوصلہ تو ہونا چاہیے, اتنا حوصلہ تو ہونا چاہیے. جب پاکستان کے وفاق کی بات کرتے ہیں, جب پاکستان کے وفاق کی بات کرتے ہیں. تھینک یو. بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ اپنی جگہ پہ, بیٹھ جائیں رفیع اللہ. مجھے طریقہ آتا ہے پھر بیٹھنے کے لیے. آپ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں پلیز. مجھے پتا ہے, پلیز آپ اپنا لبال, آپ رفیع اللہ ہاتھ سے نہ بڑھے پلیز. آپ بیٹھے پلیز, بیٹھ جاؤ جی. وائنڈ اپ کریں پلیز, وائنڈ اپ کریں. جناب اسپیکر, مجھے معلوم ہے کہ صفوں میں کھلبلی مچ گئی ہے, یہ اگر اس طرح بات کرتا ہے تو نکالو اس کو. پریشانی لاحق ہو گئی ہے, مجھے معلوم ہے پریشانی لاحق ہو گئی ہے. اس کو اگر اس طرح بات کریں گے میں نکالوں گا آپ کی بات کو آپ بیٹھ جائیں پلیز. کہتا ہوں بیٹھ جاؤ, پاکستان کے لوگوں بیٹھ جائے پلیز, مت پریشان ہو. ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور چبانے کی اور. اس کو لے کے آؤ, سیکورٹی والوں کو لے کے آؤ. یہ سندھ کے بارے میں جو کالنگ اٹینشن میں کچھ الفاظ جو ہے میں اس کو حذف کرتا ہوں. متروکہ سندھ استعمال کیے گئے, ان کو حذف کیا جائے. جی احسان اقبال صاحب, احسان اقبال صاحب پلیز. جی جناب اسپیکر, یہ آپ حکومت کی حالت دیکھ لیجئے. آج ایک بہت ہی اصل کی طرف میں بات کرنا چاہ رہا تھا, لیکن حکومت کی حالت آپ دیکھ لیجئے کہ میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ یہ ہماری بات سن سکیں. جناب اسپیکر, یہ جو موصوف وزیر خارجہ ہیں, ان کا ایک کالنگ اٹینشن نوٹس بھی ہے جو ہزاروں پاکستانی طلبہ اور طالبات کا مسئلہ ہے. ان میں یہ بھی جرت نہیں کہ یہ پاکستان کے نوجوانوں کے مستقبل کے حوالے سے یہاں بیٹھ کر اس کا جواب دیتے.
میں نے آج سمجھ لیا ہے کہ یہ پاکستان کے نوجوان کیوں رسوا ہو رہے ہیں. اس لیے کہ ہمارا وزیر خارجہ اپنا کام کرنے کی بجائے آج ان کی گفتگو میں کبھی مجھے شہزاد اکبر کا چہرہ نظر آتا تھا, کبھی مجھے فروغ نسیم کا چہرہ نظر آتا تھا, کبھی مجھے شہباز گل کا چہرہ نظر آتا تھا, کبھی مجھے فخر امام کا چہرہ نظر آتا تھا, کبھی مجھے شوکت ترین کا چہرہ نظر آتا تھا. تو آج پتہ چلا کہ یہ وزیر خارجہ صاحب اپنے کام کے علاوہ سب کا دوسروں کے حصے میں ٹانگ اڑا رہے ہیں. اس لیے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا یہ حال ہے. اور آج تو شاید انہوں نے اپنی رونمائی کی ہے پی ٹی آئی کے متبادل قیادت کی حیثیت سے بھی. وہ شاید یہ انٹرویو دینا چاہ رہے تھے کسی کو, عمران خان کے بعد میں بھی ہوں, میرے پہ توجہ کر لیں, میں بھی امیدوار بن سکتا ہوں وزیر اعظم کا جب انہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے لیڈر جا رہے ہیں. مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر کسی ملک کا وزیر خارجہ اتنا غیر سنجیدہ ہوگا تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا کیا حال ہوگا. جناب اسپیکر, آج انہوں نے جو باتیں کی, میں اصل موضوع پہ آنے سے پہلے 2 منٹ میں اس کی وضاحت ضرور کرنا ضروری سمجھتا ہوں. انہوں نے بہت دعویٰ کیا کہ انہوں نے معیشت کو 4 چاند لگا دیے ہیں اور 5% گروتھ ریٹ کر دی ہے, اگرچہ وہ ری بیسنگ کرنے کے نتیجے میں ہوئی ہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے, لاہور میں شہزاد اکبر کی نیوز کانفرنس آ رہی ہو رہے ہیں, چاہے وہ فورینزک کی صورت میں ہیں یا دیگر ریولیشنز آ سکتی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہاؤس آف شریف کی جو یہ شریف ڈاکٹرائن ہے اس کا وقت گزر چکا ہے. ابھی بھی ہمیں بالکل خبر ہے کہ کس طرح اپنے کیسوں کے اندر اثر انداز ہونے کے لیے وہی دوست دانسلی, وہی لالچ طمع اس طرح کا کام کر رہے ہیں. لیکن ہم بھی انشاءاللہ بڑے ویجیلنٹ ہیں اور ان کو ایسے ہی آگے ایکسپوز کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. اچھا شہزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے آج پھر ایک بات جو ہے وہ اپنی جانب سے فیکٹس رکھے مسلم نور کے حوالے سے. ہم 3.5 سال سے دیکھتے ہیں گورنمنٹ جب سے آئی ہے یہ جو ڈاکومنٹیشنز ہیں جو ثبوت ہیں پیش کیے جاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہمارے عدالتی نظام کے اندر کوئی سسٹم ہے کہ جس کی وجہ سے جو ثبوت آپ پیش کرتے ہیں اس کے باوجود شریف فیملی کے ساتھ لوگ فائد ہے, یا یہ کوئی بلیم گیم ہے کہ میڈیا کے اندر تو یہ ثبوت پیش کیے جاتے ہیں لیکن عدالتیں ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں. میں کہتا ہوں کہ 3.5 سال گزر گئے, 4 سال میں تقریباً ختم ہو جائے گا. یو ول بی لیفٹ ود 1 year. اور جو آپ کا منترا ہے یہ اکاؤنٹیبلٹی کا, اٹس لوزنگ اسٹیم ود دا بیسٹ آف ٹائم. عام خبر کی جاتی ہے کوئی ایسے ہی چیز چل رہی ہے. آپ کے پاس جو آپ کا یہ منترا اٹ مے ہیو اے بلو بیک افیکٹ یور پرفارمنس ان الیکشنز. ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں کہ یار ہمارا تو دوسرے جو معاملات کو تو برقرار ہیں, یہ بھی نہیں ہوا وہ بھی نہیں ہوا. ایک انفنشڈ ایجنڈا کے ساتھ جب آپ جائیں گے تو آپ کو اس کا ایک آپ کی یہ لال مسجد یا لوڈ شیڈنگ یا پاناما نہیں بن جائے گا یا آپ کی کو مسئلہ یہ والی چیز ہے. اگر پاناما بنے نہ بنے گی عدالت کیا بتا رہے ہیں کہ کیا عدالتی نظام کے اندر کوئی کمزوری ہے یا جو آپ کے پاس ثبوت ہوتے ہیں وہ عدالتیں ماننے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں جی, پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کو کم از کم یہ تو داد دینی پڑے گی کہ ہماری پریس کانفرنس اور ان کی پریس کانفرنس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ وہاں پہ تو فرمائشی سوال ہوتے ہیں, یہاں پہ آزادانہ سوال ہوتے ہیں. اور یہ آپ دونوں بھائیوں کا سوال بالکل میں سمجھتا ہوں صحیح سوال ہے, کیونکہ یہ سوال ہم سے ہمارا ووٹر بھی کرتا ہے, سپورٹر بھی کرتا ہے, سب لوگ کرتے ہیں. میں نے آئی تھنک مجھ سے بھی ہر پریس کانفرنس میں ہوتا ہے اور اس کا جواب میں ہر دفعہ دیتا ہوں, میں اس کو وہی دہرا دیتا ہوں. احتساب کا عمل جو ہے وہ 2 طریقوں سے ہو سکتا ہے. ایک تو وہ ماڈل ہے کہ کچھ دوسرے ممالک میں آپ کو یاد ہے کہ آج سے 2 سال پہلے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں سارے چور بند کر دیے اور جب ان سے وصولی ہو گئی اور ان کو اٹھا کے باہر کر دیا. وہ نظام ہوتا ہے کنگڈم کے اندر. ایک جمہوری ریاست کے اندر آپ کو کچھ رولز کے اندر رہ کے کام کرنا پڑتا ہے. مقصد آپ کا وہی ہے لیکن آپ کو ان رولز اور قواعد کے اندر رہ کے کام کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے ہمیں, کیونکہ یہاں پہ اگر آپ مجھے تھوڑی اجازت دیں گے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ انسٹیٹیوشنل کیپچر, اور یہ ٹرم کوئی میری نہیں ہے, شہزاد اکبر کی نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب فیک بینک اکاؤنٹس کی JIT فارمولیٹ ہوئی تھی تو اس کے اندر یہ نکلا تھا
کہ کس طرح سے سندھ کے اندر پورا نظام جو تھا وہ جگڑ لیا گیا، کوئی ریگولیٹر اپنا کام نہیں کر رہا تھا. یہ ایسے ہی دیکھیں، ادھر بھی پاپڑ والے کے اور وہ فلودے والے کے اکاؤنٹ کھول رہے تھے، ادھر بھی پاپڑ والے اور فلودے والے کے اکاؤنٹ کھول رہے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ اسٹیٹ بینک، ایس سی سی پی، دیگر جو احتساب کے بھی ادارے ہیں، ایف آئی اے، نیب، سارے اس وقت کے حکمرانوں کے تابع تھے اور انسٹیٹیوشنل کیپچر ہوا تھا. اس تمام چیزوں سے آزاد کر کے انہی اداروں کو فعال کر کے ان تمام تحقیقات کو اس نتیجے پہ لایا گیا کہ وہ ایک ثبوت کی صورت میں عدالتوں کے سامنے پیش کی گئی. ابھی آپ ایف آئی اے کے کیس کو اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو اس ایف آئی اے میں 17,000 ٹرانزیکشنز ہیں جو اس ایف آئی اے کیس کے اندر ثابت کرتی ہیں کہ یہ تمام بے نامی اکاؤنٹس کے اندر ٹرانزیکشنز ہوئی. اب اس چیز کو عدالت میں ثابت کرنا ہے. پہلے تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے تمام شواہد اکٹھے کیے قاعدے کے مطابق. اب جب یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا ہے یا ٹی ٹیز والا کیس ہے تو عدالت نے اب اس کو تمام گواہوں کو گزارنا ہے، جو کہ ایک ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے. ہم نہ صرف جو موجودہ نظام ہے اس کے اندر رہ کے کام کر رہے ہیں بلکہ اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے بھی کچھ ترامیم لا رہے ہیں جو اوور آل آپ کے نظام انصاف کے لیے بہت اچھی ہوں گی. مثال کے طور پہ ابھی یہ نیکسٹ ویک ہی کیبنٹ کے اندر آ رہا ہے، یہ وزارت قانون کو فریضہ دیا گیا تھا جس کے اندر انہوں نے پوری کنسلٹیشن کرنے کے بعد ایک بڑا میجر قسم کا سی آر پی سی، قانون شہادت، پی پی سی، ان تمام کے اندر ایک ریولوشنری قسم کی ریفارمز لائی جا رہی ہیں جس سے ہم ٹرائل مینجمنٹ، کیونکہ دیکھیں کچھ قوانین ایسے ماضی میں بنائے گئے جو ممکن ہی نہیں تھے. اب یہ اے ٹی سی کا قانون ہے، ایون نیب کا قانون ہے، ایک میں لکھا ہوا ہے 7 دن کے اندر ٹرائل ہوگا، ایک میں لکھا ہے 14 دن کے اندر ٹرائل ہو جائے گا. آپ مجھے بتا دیں آپ کو کوئی ایسا ٹرائل ہے جو آج 7 دن میں یا 14 دن میں مکمل ہوا ہے؟ 7 دن میں تو چلان پیش نہیں ہوتا ہے. تو ایسے امپریکٹیکل قوانین بنا دیے جاتے تھے جو نافذ نہیں ہوتے تھے. لیکن ہم نے اب اس میں جو سی آر پی سی کے اندر پروویژن ڈالی ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کے اندر، اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی منیمم ٹائم جو ہے وہ 4 مہینے ہو، میکسیمم 6 مہینے کے اندر ٹرائل کمپلیٹ ہو. ٹرائل سے پہلے ایک ٹرائل کانفرنس ہو جس کے اندر دونوں سائڈ سے پورا ایک ٹائم ٹیبل لیا جائے کہ یہ ٹرائل کس نوعیت کا ہے، اس میں کتنے گواہان ہیں اور کتنے عرصے میں کنکلوڈ ہوگا. اسی طرح سے جو ریکارڈنگ آف ایویڈنس ہے اس کو آڈیو ویژول کیا جائے، یعنی کہ اس کی ریکارڈنگ ہو. ابھی آپ خود لوگ عدالتیں بھی آپ میں سے کئی لوگ کور کرتے ہوں گے، آپ خود دیکھیں جب شہادت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ 2 جملے بولے جاتے ہیں، پھر وہ ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں، وہ پھر ٹائپ کیے جاتے ہیں یا لکھے جاتے ہیں. تو اس تمام نظام کی بھی درستگی کی جا رہی ہے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ یہ چیزیں دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو چیزیں عدالت کے اندر موجود ہیں، جو چلان سبمیٹڈ ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو ایویڈنس لگے ہوئے ہیں وہ کہیں نہیں جا رہے. ان کے اوپر عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں. وہ تمام ثبوت اب عدالت کے ریکارڈ کا حصہ ہے، چاہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ہیں یا ایف آئی اے کی اسپیشل کورٹس ہیں یا اینٹی کرپشن کی کورٹس ہیں دیگر مقدمات کے اندر بھی. اور ان کو پروسیکیوشنز جو ہے جو پرسو کر رہی ہے اور ان کا ایک نتیجہ نکلے گا وہ. اور یہ جو 2022 ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ ان کی کنوکشن کا سال ہے انشاءاللہ. سر شہزاد اکبر صاحب 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ منسٹر بھی کہہ چکی ہیں کہ اقتصاد کے مکمل فیلیئر کا شکار ہوا. اس کے بعد پچھلے مہینے سے اس ملک میں قومی اسمبلی میں احسن اقبال اظہار خیال کر رہے ہیں. یہ داد و شمار جس دن میرے ملک کا عام مزدور، عام کسان ایک محنت کش کہے گا کہ میری زندگی میں آسودگی آئی ہے، اس دن میں آپ کے اعداد و شمار کی سچائی کو مانوں گا. آپ کہتے ہیں پوری دنیا میں کووڈ آئی، پوری دنیا میں مہنگائی آئی، تو جناب ہمارے خطے میں بھارت میں افراط سنگل ڈیجٹ، بنگلہ دیش میں سنگل ڈیجٹ، ان کی معیشتوں کا ڈھانچہ بھی ہم سے ملتا جلتا ہے، تو ہمارے ہاں ڈبل ڈیجٹ کیوں ہے؟ میں بتاتا ہوں کیوں ہے. آپ نے پاکستان کی معیشت کو 2 پوائزن پلز دی ہیں. آپ نے جو 40% ڈیویلیویشن کی اور آپ نے جو 13.25% پہ پالیسی ریٹ کیا، ایک نے مہنگائی کا سونامی نازل کیا اور دوسروں نے پاکستان کی کاسٹ آف ڈیٹ سروسنگ کو دگنا کر دیا، جس کی وجہ سے ہمارا خسارہ بے قابو ہو گیا ہے اور آپ نے پاکستان کو قرضوں کے جال میں دھکیل دیا ہے. آئیے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ٹی وی کے اوپر آئیں، لائیو مذاکرہ کریں،
लाइव बहस करें, मईशत आपने ठीक बनाई है या मईशत आपने तबाह की है, हम पाकिस्तान के कौम को जज करेंगे, बना के बात करेंगे। लेकिन यहां पे असल बात जो मैं आपसे करना चाहता था जनाब स्पीकर, कुछ दिनों से एक बहस चल रही है जिसके ऊपर मैंने एक रेजोल्यूशन जमा कराई है। पता नहीं कौन पाकिस्तान में बार बार ये बहसें छेड़ देता है कि सदारती निजाम लेकर आना चाहिए, पार्लिमानी निजाम के अंदर ये हो गया है। जनाब स्पीकर, हम 75वें साल के अंदर हैं। आज जिस मुल्क के अंदर अगर 75 साल के ऊपर भी हम ये बात कतईयत के साथ नहीं कह सकते कि उस मुल्क का क्या निजाम होना चाहिए, उस मुल्क को कैसे चलना चाहिए, तो फिर हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है कि जो हमें एक अनवाइबल रियासत ना करार दे। पाकिस्तान के अंदर 1947 में जब कायदे आजम ने इसका ढांचा बनाया तो उन्होंने पार्लियामेंट्री निजाम को कायम किया जिसमें लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वजीर आजम मुकर्रर हुए। 1956 में जब पाकिस्तान की दस्तूर साज असेंबली ने पाकिस्तान का आइन बनाया तो बहुत गौर व खौज करने के बाद उसको फेडरल पार्लियामेंट्री ढांचे में बनाया। इसके बाद अयूब खान साहब ने मार्शल लॉ लगा के उसको सदारती निजाम में ढाला। जो आज पाकिस्तान में सदारती निजाम की बात करते हैं, मैं उन्हें अर्ज करना चाहता हूं कि वो बताएं कि जितना सदारती निजाम पाकिस्तान ने भुगता है शायद इस खित्ते में किसी और मुल्क ने नहीं भुगता है। अयूब खान के 10 साल सदारती निजाम, याहिया खान के 7 साल सदारती निजाम, जियाउल हक के 11 साल सदारती निजाम, जनरल मुशर्रफ के 9 साल सदारती निजाम। सदारती निजामों ने क्या दिया है, हमारा आधा पाकिस्तान का टुकड़ा हमसे अलहदा करा दिया। जनरल याहिया खान अपनी सदारत के लिए शेख मुजीब और जुल्फकार अली भुट्टो को आपस में लड़ाते रहे कि तुम में से जो मुझे सदर कबूल कर लेगा मैं उसके साथ। दोनों ने सदर कबूल नहीं किया, उसने पाकिस्तान को सदारत को बचाने के लिए। तो फिर पाकिस्तान को पहली दफा उसी सदारती निजाम के जरिए यह हादसा देखना पड़ा कि हमारी अक्सरियत आबादी हमें छोड़कर चली गई। जनाब स्पीकर, दुनिया की तारीख में यह हादसा कभी नहीं हुआ कि किसी मुल्क से उसकी अक्सरियती आबादी वॉकआउट करके चली जाए कि यहां पर हमें हमारा हक नहीं मिला और हम इस मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान में वफाकी पार्लिमानी निजाम को डिस्टर्ब ना किया जाता तो मशरकी और मगरबी पाकिस्तान एक दूसरे के साथ पैवस्त होकर आज भी एक मुत्तहिद पाकिस्तान के तौर पे चल रहे होते। और शेख मुजीबुर रहमान की तकरीरें सुने, वो आखिरी वक्त तक इल्तिजा करता रहा कि मैं मार्शल लॉ उठवाना चाहता हूं, खुदा के लिए मार्शल लॉ उठा दो, असेंबली का इजलास बुला लो। मैं आज भी पाकिस्तान कहता हूं, लेकिन सदर याहिया खान की सदारत के लालच ने उस पाकिस्तान की असेंबली को न होने दिया और अपनी सदारत पक्के करने के चक्कर में उन्होंने पाकिस्तान तोड़वा दिया। फिर जियाउल हक साहब का मार्शल लॉ भुगता, सदारत का तवील निजाम देखा, उसमें छोटे सूबों के अंदर सिंधु देश की कहीं तहरीक पैदा हुई, कहीं एहसास महरूमी छोटे सूबों में पैदा हुआ। पाकिस्तान को एक शख्स ने जंग के अंदर झोंक दिया, उसके बाद हमारे यहां क्लाशनकोफ कल्चर आया, हमारे यहां इंतहा पसंदी आई और फिर जनरल मुशर्रफ साहब आए। फर्द वाहिद सदर साहब ने वॉर अगेंस्ट टेरर में पाकिस्तान को झोंक दिया और उसके नताइज भी हमने देखे। हमारे जो साबिक कबायली, हमारी जो पश्तून आबादी है, उसने कितनी तबाही देखी, पूरे पाकिस्तान ने तबाही देखी। तो जनाबे वाला मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि हमारा जो हम 1973 में 72 में जब हमारा ये आइन बना तो मैं आपके सामने वो रिपोर्ट पेश करना चाहता हूं जो इस ऐवान के अंदर अब्दुल हफीज पीरजादा साहब ने जब आइन की रिपोर्ट पेश की, उन्होंने कहा द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंसिडरेशन बिफोर द कमेटी वाज सुप्रीमेसी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट शुड बी सच as it should establish beyond any doubt once for all that the people of Pakistan are the real masters. The people of Pakistan through their elective representatives should decide
the fate, the destiny of this nation. Therefore, it was a foregone conclusion that the Constitution shall provide for a parliamentary system of government and survival of the directly elected representatives of the people. Sir, the committee was also conscious that by its very nature, Pakistan has to have a federal structure. There are different provinces, different peoples, people with different culture, different script, different language, different habit. Economies are slightly varied, and therefore it was inherent in the course of things that Pakistan should have a federal structure, and therefore the committee proceeded on the assumption that the Constitution shall provide not only for a parliamentary system, but for a federal parliamentary system of government, assuring autonomy to the provinces and maximum autonomy in consonance with one united Pakistan. जनाब, ये है वो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की दानिश, और इसके अंदर कौन कौन लोग थे? बड़े बड़े लोग थे। खैबर पख्तूनख्वा से खान अब्दुल वली खान थे, खान अब्दुल कयूम खान थे, यहां से पंजाब की धरती से चौधरी ज़हूर अलाई भी थे, हमारे काफ लीग के जो साथियों को मैं याद दिलाना चाहूंगा। इसी तरह जुल्फकार अली भुट्टो साहब और पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत, और फिर प्रोफेसर गफूर साहब थे, मौलाना नूरानी साहब थे, बलोचिस्तान से गौस बख्श थे, खैर बख्श मरी थे। वो बड़े बड़े टावरिंग लोग थे कि जिन्होंने एक कंसेंसस किया पाकिस्तान के फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर कि इस मुल्क को उसी तरह चलाया जा सकता है। तो जनाबे वाला, आज जो सदारती निजाम की बात करते हैं, मैं उनको एक टेस्ट केस देता हूं कि हर वो सदर जो पाकिस्तान में 10-10 साल रहा है, वो मोहताज हुआ है पार्लिमानी लीडर के कि उसकी टिकट लेकर वो इस असेंबली में पहुंचा है, वो अपने थैंक यू जी, थैंक यू। अमजद साहब, इसने चैलेंज किया है, आप तैयार हैं इसके लिए? जी, मुझे जरा जवाब तो देने देना। अभी देख लेते हैं कि ये यहाँ बैठते हैं कि नहीं मेरी तकरीर सुनने के लिए, कितना चैलेंज के अंदर इनके दम है। पिछली दफा तो मैं जब भी तकरीर के लिए खड़ा हुआ उन्होंने कोरम पॉइंट कर दिया। जी अहमद, आप बता दें कि इसने चैलेंज किया है कि टीवी पे उसके साथ लाइव शॉट हो। सर, टीवी पे तो ये हर रोज बैठे होते हैं किसी न किसी हमारे नुमाइंदे के साथ, और जो हशर हो रहा होता है वो भी सबके सामने है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इसी फोरम पे टीवी की क्या जरूरत है? पार्लियामान सबसे बड़ा फोरम है। मैं यहां पे जवाब देना चाहता हूं इनका, इसी जगह खड़े होकर मैं जवाब देता हूं। सबसे पहले तो ये स्पीकर साहब के जब मईशत पे दलाइल खत्म हो जाएं, जब मईशत पे दलाइल खत्म हो जाएं, तो फिर इस तरह की रवायती तकरीरें की जाती हैं, इस तरह के रवायती जुमले पढ़े जाते हैं, 7वीं जमात की पाकिस्तान स्टडीज की किताब के रट्टे लगा के सुनाए जाते हैं जब मईशत पे दलाइल खत्म हो जाए। मैं इनको जवाब देता हूं कि इन्होंने क्या मईशत छोड़ी, किस तरह हमने इस मईशत को हमने निकाला, किस तरह हमने इस मईशत को निकाला उस मुश्किल से जो ये छोड़ के गए थे, किस तरह कोविड के दौरान हमने इस मईशत को वापस 5.5% की ग्रोथ पे हम वापस लेके आए, और इंशाअल्लाह इस साल इससे भी ज्यादा करेंगे, इंशाअल्लाह इस साल इससे भी ज्यादा करेंगे। जनाब स्पीकर, इनका जो करंट अकाउंट डेफिसिट था $20 अरब, क्या वो भूल गए हैं? क्या वो भूल गए हैं कि इनके अपने नुमाइंदे ये कहा करते थे कि जो हमारे पास हुकूमत आएगी उसको एक बीमार मईशत मिलेगी, उसे जो पॉइंट उसने उठाए वो जवाब दे इसकी। जनाब, अब देखें ना, ये चैलेंज करने के बाद जवाब सुनने की सलाहियत नहीं है, जवाब सुनने का हौसला नहीं है चैलेंज करने के बाद। ये तो पार्लियामेंट में नहीं फेस कर सकते, बाहर जाके क्या फेस करेंगे? जनाब स्पीकर, 1-2 मिनट दें, 2 मिनट में बात खत्म करूंगा। 2 मिनट मैं आपको 5 मिनट देता हूं। जनाब स्पीकर, हम जब इस मुल्क में हमें हुकूमत मिली, इन्होंने अपने आखिरी 12 महीने में 5.4% ग्रोथ के खातिर रिजर्व्स को आधा कर दिया था। पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के फिर आपको देता हूं, 5 मिनट में आपको खत्म करना है। 17 माह में आधे हो गए। पाकिस्तान का कर्जा इनके आखिरी साल में $7 अरब की रफ्तार से बढ़ा। सर्कुलर डेट में 450 अरब का इजाफा हुआ। फिर जाके कहीं पे मुल्क को दिवालिया करके कर्जा लेके इन्होंने 5.4% ग्रोथ हासिल की। आज हमारी 5.4% ग्रोथ जो है वो सिर्फ $2 अरब के करंट अकाउंट डेफिसिट पे है। आज हमारी जो 5.4% ग्रोथ है, उसके अंदर आप टैक्स रेवेन्यू की ग्रोथ देखें, उसके अंदर आप एक्सपोर्ट की ग्रोथ देखें। इनकी 5.4% ग्रोथ में ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे थे क्योंकि ये पैसे खर्च रहे थे उस ग्रोथ के लिए मजबूरी तौर पे। अब ये इनके चैलेंज का हाल है, ये देख लें, ये चैलेंज का हाल है।
मैं आपको पॉइंट में देता हूं जी। स्पीकर 5.4% जो इन्होंने ग्रोथ दी, उसकी हकीकत ये थी कि 7.5 थोड़ा खामोशी तो ले लेना। डॉलर का करंट अकाउंट का खसारा आया, 450 अरब सर्कुलर डेट में इजाफा, जेबों से सारे पैसे खर्च करके, कर्जे लेके, क्रेडिट लिमिट पूरी करके फिर 5.4% लोगों को दिखाते फिर हैं। हमारा 5.4% ज़र मुबादला के ज़खायर डॉलर का इजाफा हुआ पिछले साल। 5.4% की ग्रोथ के अंदर में ये इनमें क्यों हौसला, स्पीकर साहब इनमें क्यों इतना हौसला नहीं है? हमने इनका पाकिस्तान स्टडीज का लेक्चर सुना घंटे के लिए, इनमें हौसला नहीं है, चैलेंज नहीं है सुनने के लिए। सुने बैठ के हमारी जो 5% की, उसके अंदर एक्सपोर्ट्स बढ़ी, 5 साल में एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हुई। हमारी 5.4 पूरी दुनिया की एजेंसीज ने पाकिस्तान की मईशत को अपग्रेड किया। इनकी मसनूई ग्रोथ के नतीजे में सारी दुनिया की एजेंसीज ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल रेटिंग को डाउनग्रेड किया। ये हकीकत थी इनकी 5.4% का जो धौंस इन्होंने दिखाया था, पूरे मुल्क को दिवालिया कर दिया उस 5.4% के खातिर। आज ब्लूमबर्ग ये कह रहा है ये जो पाकिस्तान ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे है, ये हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे रहेगा, हाई एम्प्लॉयमेंट लेवल पे रहेगा। आज द इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि पाकिस्तान ने जिस तरह कोविड से डील किया है, टॉप 3 मुल्क दुनिया के जो हैं उसके अंदर ये शामिल है। आज ये मैं नहीं कह रहा, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है, ये इकोनॉमिस्ट कह रहा है, ये वर्ल्ड बैंक की फिगर्स है। थैंक यू जी। एहसन इकबाल साहब वाइंड अप करें प्लीज। सर बड़ी माजरत के साथ सर आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप 18 मिनट बोल चुके हैं जी। सर मैं आपको माजरत से अर्ज करूंगा कि आप एक से एक बड़ा जो फेल वजीर है उसका लेक्चर ना हमें सुनाया करें। मौसूफ गैस मुल्क को दे नहीं सके, हमें यहाँ क्या इकोनॉमी पे लेक्चर दे रहे हैं? वो एक और साहब हैं, वो खड़े हो जाते हैं, 6 महीने में उनके लीडर ने उन्हें खजाना फेल कर दिया, वो हमें मईशत बढ़ाने यहाँ लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। सर हम एक बड़ी अहम मसले पे बहस कर रहे हैं, ये पाकिस्तान स्टडीज का लेक्चर नहीं है, ये पाकिस्तान की रूह के बारे में हम बात कर रहे हैं कि आज पाकिस्तान की जो फेडरेशन है उसके हवाले से ये कौन लोग की खबरें चलाते हैं। हम पाकिस्तान के आइन में, के फेडरल पार्लियामेंट्री निजाम के अंदर किसी किस्म की मुदाखलत और रद्दो बदल को कबूल नहीं करेंगे और पाकिस्तान का हर शहरी अपने इस आइन को और अपने इस वफाकी पार्लिमानी निजाम के सीसा पिलाई हुई दीवार बनेगा। मुझे बताइए, आज हम सब बैठे हैं, ये इनके वालिद साहब भी हमारे साथ कभी हुआ करते थे, अब ये उधर चले गए हैं, उनको छोड़िए, लेकिन वो लोग जो अपनी अपनी जमातों के अंदर बैठे हुए हैं, हम लोग हमने अपनी अपनी जमातों में जितने पार्लिमानी लीडर हैं, आज जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर का जवाब पीपल्स पार्टी देने के लिए यहां मौजूद है। आज बेनजीर भुट्टो साहिबा के 2 अदवार का जवाब देने के लिए पीपल्स पार्टी यहां मौजूद है। आज नवाज शरीफ के पहले दौर का जवाब देने के लिए मुस्लिम लीग नून यहां मौजूद है। आज नवाज शरीफ के दूसरे दौर का जवाब देने के लिए 2013 से 18 का जवाब देने के लिए मुस्लिम लीग नून मौजूद है। मुझे बताइए कि ये कौम फील्ड मार्शल जनरल मोहम्मद अयूब खान के दा हिसाब किससे पूछे? ये कौम 4 साल जो जनरल याहिया खान मुल्क के साथ हादसा कर गया उसका जवाब किससे पूछे? सदर साहब के 4 सालों का। ये कौम 11 साल जो जनरल मार्शल लॉ के थे उनका जवाब किससे पूछे? ये कौम जनरल मुशर्रफ के 9 सालों का जवाब। जनाबे स्पीकर, ये पाकिस्तान पार्लियामेंट्री निजाम है जो सियासी जमातों को अवाम के सामने बनाता है। सदारती निजाम एक डिक्टेटर पैदा करता है। पाकिस्तान के लिए लिहाज से मौजू नहीं है। हम एक हमारे छोटे उनकी महरूमी के पेश नजर इस किस्म की बातें करना लोगों में आइन के हवाले से तजस्सुस या तहफ़्फ़ुज़ात पैदा करना के मफाद के खिलाफ है। इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा कि मसले के ऊपर एक डिबेट कराएं। इस वंस फॉर ऑल खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर को हम एक तजुर्बागार नहीं बना सकते। जब किसी का दिल एक नए निजाम की
फॉर्मूला पेश कर दिया। आज हमारे से अगर दूसरी कौमों ने तरक्की की है, सियासी इस्तेकाम, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, और हमने पाकिस्तान पोटेंशियल को ने हमें दिया है, अगर जाए की सिर्फ अपनी इन तजुर्बों की वजह से कि कभी ये सदारती निज़ाम है, कभी ये निज़ाम है, कभी ये हाइब्रिड निज़ाम है, के लिए वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, ये सब मिलकर फैसला करें कि इस मुल्क के लिए एक ही रास्ता है, और वो आइन की सरबुलंदी का, आइन की अमलदारी का और आइन के मुताबिक अपने किरदार को अदा करने का है। पाकिस्तान आज इस क्राइसिस में फेंका जा चुका है। मैं जनाब स्पीकर बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि कोई ऐसा किंग कॉन्ग नहीं अकेला मुल्क को इन बहरानों से निकाल सके। कोई एक पार्टी इस काबिल नहीं है कि वो अकेली तन्हा मुल्क को इन बहरानों से निकाल सके। कोई एक इदारा इतना ताकतवर और अहल नहीं है इस मुल्क को इन बहरानों से निकाल सके। आज पाकिस्तान को न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों कीजिए हमारी वेबसाइट या ynews.com। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।